اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ سوال جواب کا سیشن شروع ہو، ماہ رجب المرجب ہے۔ یہ ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک، یہ تین عظیم ترین مہینے ہیں جن میں ہم کو عبادات اور خلوص کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام سے کہ اس سلسلے میں اس ماہ رجب کے سلسلے میں مختصراً کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ آغا آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ، شکر خدا۔ آپ اپنے سفر سے واپس آ گئے جی، بخیر و عافیت، سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کی کمی یہاں محسوس کی جا رہی تھی اور مومنین بھی محسوس کر رہے تھے۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ ماہ مبارک رجب سے متعلق، تو رجب کو عصب بھی کہتے ہیں۔ عصب کے معنی ہوتے ہیں چھینٹے ڈالنے اور فوارے کے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس مہینے کو مومنین کے لیے رحمت کے زیر اثر قرار دیا ہے، اور اگر کسی شخص نے اس مہینے میں روزے رکھے تو روزے کی بے حد فضیلت ہے، اور 30 روزوں کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اگر کسی شخص نے اس مہینے میں 10 روزے رکھ لیے، 2 روزے رکھ لیے، 4 روزے رکھ لیے، تو بھی اس کو بہرحال رب العزت ثواب دے گا۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ ایک شخص 27 یا 26 کو امام سے ملا۔ امام نے فرمایا کہ تم نے اس مہینے میں روزے رکھے؟ تو کہا نہیں رکھے۔ تو کہا تم نے بہت بڑی فضیلت کو کھو دیا۔ لہٰذا اس مہینے میں ہر انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو روزے رکھتا ہے وہ ایک نہر ہے جس پر جنت میں وہی پہنچے گا جو ماہ رجب میں روزے رکھتا ہے۔ لہٰذا میں اپنے سارے ون کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ کوشش یہ کریں روزہ رکھنے کی، اور اگر کوئی بیماری بھی ہے تو کم سے کم ارادہ کر لیں، اور جتنا رکھ سکتے ہوں رکھیں۔ بعد میں جب طبیعت خراب ہو تو پھر توڑ سکتے ہیں۔ درحالے کہ پیغمبر کا ارشاد ہے سومو تسہو، اور روزے رکھو تو میں خود بخود صحت ہوگی۔ اور آغا اس میں ایک وضاحت فرما دیں کہ یہ جن کے روزے قضا ہیں، واجب روزے قضا ہیں، یہ واجب روزے کی قضا کی نیت سے بھی رکھیں گے تو دوہرا ثواب ملے گا؟ یقیناً اگر کسی کے ذمہ روزے ہیں موجود تو وہ اس ماہ مبارک رجب میں روزے رکھ لے، اس کو رجب کے روزوں کا ثواب بھی مل جائے گا اور قضا بھی ادا ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اجازت، پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، میں بنگلور سے میر سلمان علی بول رہا ہوں۔ میرے دادی کو 3 مہینے سے کمر میں درد ہے، اس سے کوسی تمہیں دعا بولو، وہ دعا میں پڑھ کر دادی کو پھونکتا ہوں، وہ کوسی تمہیں دعا رہے تو بولو۔ خدا حافظ۔ بچے کا سوال ہے، اپنی دادی کے سلسلے میں کمر میں درد ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصومین علیہ السلام اور بڑے بڑے جو صاحبان عرفان علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر انجیل پر 12 مرتبہ کوئی آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کرے اور اسے بیمار کو کھلا دے تو بیمار کو انشاءاللہ اس سے شفا ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ میں پہلے بھی سوال ڈال چکا ہوں، میرا سوال لیا نہیں گیا، پتہ نہیں کیوں بات ہے۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب اور جاوید بھائی، السلام علیکم۔ یہاں پہ ہمارے کچھ حضرات شرابی بھی ہیں، جواری بھی ہیں، خونی بھی ہیں، وہ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، لیکن ان کو اگر ہم روکتے ہیں تو پھر وہ غصہ کرتے ہیں۔ اب کیا اس سے اہل بیت خوشی ہوگی؟ یہ ان کو وضاحت فرمائیں، ذرا میسج دیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جن گناہوں کا انہوں نے ذکر کیا، کچھ وہاں لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کی نصیحت یہ کرتے رہتے ہیں، اور آگے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، امر بالمعروف کے لیے اتنا ہی حکم دیا گیا ہے کہ جتنا سامنے والے پر اثر کرے۔ اگر امر بالمعروف کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو یہ بری الذمہ ہے، اور ایک واجب انہوں نے ادا کر دیا، ان کے ذمے اب کوئی تکلیف شرعی نہیں باقی رہتی۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم بول رہے ہیں جھانسی سے
बिन चाहे अगर पैसे पहुँचाने हो तो कैसे पहुँचाया जाए, अच्छा बताइए। वो पैसा भेजने का है, का नंबर बोलो। ये 2 सवालात हैं। यकीनन आपके डोनेशन से ही ये इदारा चलता है और आपके स्क्रीन पे मुफस्सल मालूमात आ रही हैं, आप इसको गौर से देख लें, चाहे तो इसको आप नोट भी फरमा लें। इस तरह से आप यहाँ रकम भेज सकते हैं। साथ ही मैं ये गुजारिश करूँ कि अल्लाह के फजल व करम से हज़रत हुज्जत हज़रत वली असर अजल अल्लाह ताला फ़रज शरीफ की बरकत से हमने विन की जो मेन ऑफिस है उसी बिल्डिंग में एक और स्टूडियो के लिए जगह ले ली है और वो तकरीबन रेनोवेशन उसमें हो रहा है, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए रकम की बहुत ज़रूरत होती है। आप मुसलसल इमदाद फरमाते हैं चैनल विन की, क्योंकि ये आपका चैनल है और इससे तक़वियत मिलती है पैगाम इंसानियत यानी पैगाम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचाने की। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ, बल्कि यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि आप जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस, सहम इमाम और जिस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं चैनल विन की मदद कीजिए। जो चैनल विन पर कर्जा हो गया है इस स्टूडियो को के जगह को लेने का, वो हम जल्द अज जल्द बरी ज़िम्मा हो जाएं। मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि आप पूरी मदद फरमाएंगे और यकीनन इसमें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी भी है। मैं आगा से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी कुछ इरशाद फरमाए इस सिलसिले में। ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अब तो ये सब सारी दुनिया पर वादे हो चुका है कि विन के ज़रिए से फ़कत एक किसी ख़ास मज़हब और तबक़े की हिदायत नहीं हो रही है, बल्कि पूरे इंसानियत और बशरियत की हिदायत हो रही है। और उसका सबूत है कि सवाल करने वाले फ़कत किसी एक ख़ास मज़हब के मानने वाले नहीं हैं, बल्कि सारे मज़ाहिब के मानने वाले अपने सवालात भेज रहे हैं। तो इसका ये नतीजा निकलता है कि ये विन इंसानियत की खिदमत कर रहा है। लिहाजा जो इंसानियत की खिदमत करता है उसकी भी खिदमत करनी चाहिए। और अभी जो विन ने एक बड़ा मरकज़ ख़रीद लिया है, जिसकी वजह से वो बेहद कर्ज़दार हो गया है, उसके कर्ज़ों की अदायगी के लिए दामे दिरमे कदमे सुखने हर शख्स को हिस्सा लेना चाहिए। और कतरा कतरा दरिया हो जाता है। जहाँ तक नाज़रीन हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, वो ये ख्याल न करें कि उतनी बड़ी रकम के लिए हमारे ये 10 रुपये की क्या हैसियत है। नहीं, इसी तरह से सब अगर सोचने लगेंगे तो कुछ नहीं पहुँचेगा। अगर सब यही सोच करके अगर रवाना करना शुरू कर देंगे अपने पैसों को, तो फिर एक बड़ी रकम हो जाएगी और विन इस कर्ज के बोझ से आज़ाद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। जावेद भाई और मौलाना साहब, आपकी खिदमत में चंद सवाल है। और माशाअल्लाह चैनल वीन मसाइल ज़िंदगी में हमारे इज़्ज़त माफ़ भाई अली जावेद जैदी साहब को देखकर बहुत मुसरत हुई, खुशी हुई। अल्लाह इन्हें तूल उम्र अता करे ताकि दीन की खिदमत अंजाम देते रहें। जावेद भाई और मौलाना साहब, आपकी खिदमत में सवाल है कि बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार की धार से ज़्यादा तेज़, ये मिसाल है या हकीकत? सवाल है कि पुलसरात क्या है? पुलसरात से वो कौन शख्स है जो बआसानी गुजर जाएगा? इसी में सवाल किया है। दूसरा कि किसकी इजाज़त से पुलसरात पार किया जाएगा? नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम या इमाम मासूम अलैहिस्सलाम? हवाला बिरादरान अहले सुन्नत भाई का सवाल है। मुझे हकीर से किताब बिरादरान अहले सुन्नत भाई की हो, बड़ी मेहरबानी होगी। वो कौन है जिसकी इजाज़त से पुलसरात पार किया जाएगा? जवाब इनायत फरमाएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं सवाल को मुख्तसर कर दूं। पुलिसरात के सिलसिले में हमारे भाई का नागपुर से सवाल है। पुलिसरात से मुराद ये है कि वो रास्ता जो दुनिया में पैगंबर और औसियाए ताहिरीन छोड़ कर गए हैं, उसको सरात कहते हैं। इसीलिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी दुनिया में भी हम पाबंद पैगाम मोहम्मद व आले मोहम्मद रहें, और आखिरत में भी जैसा कि फरमाया है कि वहाँ के ऊपर भी पुलिसरात से मुराद ये कि वो रास्ता जिसको दुनिया में इंसान ने अख्तियार किया है
وہی راستہ مکمل ہو جائے گا قیامت کے دن. جس راستے کو یہاں اختیار کیا ہے، اگر اس راستے میں ہدایت والا راستہ ہے تو وہاں بھی وہ راستہ مل جائے گا، اور اگر یہیں کے اوپر وہ راستہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے تو پھر وہاں کے اوپر بھی جہنم میں انسان چلا جائے گا. اور پیغمبر کا ارشاد ہے، یا علی انت الطریق الواضح والصراط المستقیم، بے شک اے علی آپ ہی صراط مستقیم ہیں، لہذا ان کے پیغامات، ان کی اطاعت، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا، وہی صراط مستقیم یہاں پر بھی ہے اور وہاں بھی نجات کا ذریعہ ہے. اور یہ حدیث اور یہ روایت اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے، یہ ان کے ہاں بھی ہے اور کئی جگہ پر ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں دلی سے بول رہا ہوں، شاہد رضا. میری وائف کو میری شادی کو 2 سال ہو گیا اور میری وائف کو کم سے کم 200 بار مجھ سے طلاق مانگ چکی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب طلاق نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نکاح دوبارہ کرنا ہوتا ہے؟ بیوی طلاق مانگ رہی ہیں، یہ دے نہیں رہے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو، تو طلاق مانگ رہی ہے، تو کیا آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی یا جب تک یہ طلاق نہ دیں تب تک طلاق نہیں ہوگی؟ پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو کیوں طلاق کی ضرورت پڑ رہی ہے. جی پہلے یہ اپنے میں تبدیلی لائیں جی اور یہ وہاں کے مقامی عالم دین کے پاس جائیں اور دونوں اپنے اپنے اعتراض اور اپنی اپنی مشکلات کو بیان کریں. بیوی کیوں طلاق مانگ رہی ہے؟ جی کوئی نہ کوئی اس کی مشکل تو ہوگی جس کو یہ حل نہیں کر رہے ہیں. جی تو پہلے ایک دوسرے کے درمیان طلاق سے پہلے دونوں خاندان والے ملیں، جو قرآن جیسا کہتا ہے کہ آ کے مسئلے کو حل کریں. جی طلاق فوراً نہیں ہے. جب بیوی اتنی ہی پریشان ہو گئی ہے کہ وہ طلاق کہہ رہی ہے تو پہلے وہاں کے مقامی عالم دین یا وہاں پر جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے رجوع کریں، جی اور رجوع کرنے کے بعد سے پھر کسی عالم دین سے وہ اس طلاق اگر طے پا جاتا ہے طلاق ہی ہونا ہے جی تو پھر کسی عالم دین سے رجوع کریں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام مہک زہرا ہے اور میں کشمیر سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ قوم کہاں سے آئی اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کشمیر سے خواہر سوال کر رہی ہیں، شیعہ قوم کہاں سے آئی، اس کا آغاز کب سے ہوا؟ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ان من شیعتہ لابراہیم، کہ جناب نوح کے شیعوں میں ابراہیم تھے. شیعہ کے معنی ہوتے ہیں لغت کے اعتبار سے، گرامر اور ڈکشنری کے اعتبار سے پیروی کرنے والا. جی لہذا فریقین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا تھا کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، جی اے علی آپ اور آپ کے پیروی کرنے والے وہ کامیاب ہیں. جی تو معلوم ہوا کہ جو پیروی علی ابن ابی طالب کرے گا وہی شیعہ کہا جائے گا، جو امیر المومنین کی پیروی نہیں کرے گا وہ شیعہ نہیں ہوگا. اور یہ روایت سوائق محرقہ میں بھی تمام موجود ہے، فریقین نے تمام اپنی فریقین کے موجود ہے. جی بلی. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہمارا نام فوزیہ ہے، مہاراشٹر سے ہیں، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ سورہ سجدہ پڑھنا کیسا ہے اور روز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بہن کا سوال ہے، سورہ سجدہ کیا روز پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ سجدہ پڑھنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن جب آئے سجدہ آ جائے تو وہاں پر سجدہ واجب ہے، جی اس کو انجام دینا چاہیے، اور پھر دعائے سجدہ پڑھنا لا الہ الا اللہ حقا حقا ولا الہ الا اللہ اخلاصا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں اور نسیم ضیا میرا نام ہے. عرفان صاحب کو اور مولانا صاحب کو السلام علیکم. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دعائیں جیسے دعائے کمیل اور دعائے مشلول وغیرہ، کیا ہم اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے. جو ترجمہ ہماری زبان میں ہوتا ہے تو دعا دل سے نکلتی ہے. جس طرح کربلا میں دن چہرے پر دکھاتے ہیں کہ رو رو کر پڑھتے ہیں، عربی میں سمجھتے ہیں لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، تو ہم دعا دل سے ہمارے نہیں نکل پاتی ہے. تو کیا ہم اس کو اردو زبان میں پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ واجب نماز میں کیا وہ مغرب میں سورہ پڑھنے کو مفاتیح دینا میں لکھا ہے؟ ظاہر میں کتاب لے کر پڑھنا ہوتا ہے تو کتاب کبھی سینے پر رکھی ہاتھ ہٹ جاتا ہے یا نیچے سے کتاب اٹھانی پڑتی ہے، تو اس سے نماز باطل تو نہیں ہو جاتی؟ یہ سوال ہے. شکریہ. پہلا سوال ان کا جو معصورہ دعائیں ہیں، دعائے کمیل ہے، دعائے مشلول ہے، اور بھی دعائیں ہیں، یہ دعائیں چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور اپنی زبان میں اگر دعا کا ترجمہ پڑھیں تو زیادہ دل سے دعا نکلتی ہے. تو بہتر کیا ہے؟ کیا یعنی میں اپنی طرف سے اضافہ کر دوں کہ عربی میں پڑھ کے اردو میں ترجمہ کر کے ہم دعا کریں، یا صرف اردو میں کافی ہے یہ اپنی زبان میں؟ اگر یہ
لگا دیں اپنے موبائل وغیرہ کو میں عربی چل رہی ہو اور ترجمہ یہ پڑھ رہی ہوں، جی چونکہ عربی عبارتیں جو معصوم نے انشاء فرمائی ہیں جی اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، بے شک جی لہٰذا بچے کی ولادت کے بعد اذان اور اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ چونکہ یہ بچے کے وجود پر اثر ڈالتی ہے، جی تو یہ عربی متن جو معصومین سے مروی ہے اس کے اثرات ہیں، اس کو سنتی رہیں جی اور ترجمہ پڑھ لیں، کوئی مذاق نہیں۔ یہ جو واجب نمازیں ہیں اس میں اگر کوئی ایسے سورے پڑھنے جو زیادہ یاد نہیں ہے ہم کو، لمبے ہیں، اس کو کیا کتاب لے کے پڑھ سکتے ہیں؟ کتاب اگر ہاتھ میں لیتے ہیں تو ہاتھ شل ہو جاتا ہے، یا کہ نیچے رکھ کے پھر اٹھا سکتے ہیں حالت نماز میں؟ دیکھیے نماز واجب میں کوئی سورے اتنے لمبے نہیں ہوتے جی، لیکن اگر کوئی منت وغیرہ کی نمازیں ہیں تو اس میں لمبے سورے ہیں جی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ موبائل سے پڑھتی رہیں، کوئی مذاق نہیں، پڑھا جا سکتا ہے دیکھ کر۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جی السلام علیکم، میرا نام علی عباس ہے، میں مراد آباد سے اتر پردیش سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال جناب یہ ہے کہ عموماً ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کئی بار ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں پر وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، کسی کو زبان سے برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کبھی بغض ہو جاتا ہے، کسی کو پیٹھ پیچھے برائی ہو جاتی ہے، تو مثلاً اس کی توبہ اللہ کس طریقے سے وہ ہمارے گناہ جو ہم سے ہوئے ہیں جان بوجھ کے نہیں دھوکے سے ہوئے ہیں، تو اللہ کس طریقے سے وہ ہمارے گناہ معاف کرے گا؟ وہ اللہ یہ طریقہ آپ بتائیں تھوڑا سا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ انہوں نے یہ بات صحیح فرمائی کہ عموماً اس طرح کے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ہم سے، اس کی تلافی کس طرح ہو؟ مومنین کے لیے روزانہ کم سے کم ایک تسبیح استغفار اور ایک تسبیح صلوات پڑھ کے پالنے والے جن لوگوں کے حق ہماری گردن پر ہیں جی انہیں قیامت کے دن ہم سے راضی فرمانا اور انہیں راضی کر دینا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ہمارے ذمے جو ان کی طرف سے بدگمانیاں ہیں اسے معاف فرما۔ انشاءاللہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اس سے پروردگار عالم مومنین کو قیامت کے دن راضی کر دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام ہے راجہ بابو بریلی والے اور میں بریلی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ مجھے اکثر میں کافی بیمار رہتا ہوں، میرے اوپر آسیب کا اثرات ہے، اور آپ مولانا صاحب میرے حق میں یہ دعا کر دیجیے کہ میرے اوپر آسیب کا اثر ختم ہو جائے اور میرے کاروبار میں اللہ مجھے ترقی دے اور میری ہر پریشانی دور ہو جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے جب انسان بیمار زیادہ رہنے لگتا ہے اور علاج کرنے کے باوجود افاقہ نہیں ہوتا کہ کسی نے کچھ کر دیا یا آسیب کا اثر جیسے فرما رہے ہیں، اس سلسلے میں اور کاروبار میں بھی ان کے برکت نہیں ہے، چونکہ یقیناً جب بیمار رہتے ہیں تو کاروبار میں دل نہیں لگتا ہوگا، اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے آسیب کا تذکرہ تو ملتا ہے کتابوں کے اندر جی، مگر انہیں یہ آسیب کی خبر کس نے دی ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ جی بہرحال اگر ان کو یہ شبہ ہے کہ ان پر آسیب ہوا ہے تو سورہ مبارکہ فتح کی آخری 29ویں آیت جو شروع ہوتی ہے محمد رسول اللہ سے، اس آیے کریمہ کو تل کے تیل میں جی کسی چیز پر لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد وہ ایک ہی آیت ہے، ذرا نسبتاً بڑی ہے، اس کو کسی چیز پر لکھ لیں، لکھنے کے بعد اس کو تل کے تیل میں حل کر لیں، جی حل کر کے پورے بدن پر مالش کریں، انشاءاللہ اگر آسیب ہے تو برطرف ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جی، میرا نام کلثوم زہرا ہے، میں الہ آباد یوپی سے بول رہی ہوں، میری اولاد نہیں ہے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ بہن اولاد کے لیے پریشان ہے، اولاد نہیں، کوئی دعا بتا دیجیے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کا اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے جی اس آیت کو یہ پڑھیں جی تو انشاءاللہ رب، اور امام عصر کو ہدیہ کریں انشاءاللہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ مسلسل ہر شب جمعہ نہیں بلکہ ہر شب جی وہ حدیث قصہ کو پڑھیں، جس کو آیت اللہ العظمہ بہجت نے بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث قصہ کو ہر شب پڑھے گا تو پروردگار عالم صاحب اولاد فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جی، میرا کوشچن ہے کہ میرا بچہ 3 مہینے کا ہے، تو نماز کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ ان کا بچہ 3 مہینے کا ہے، یقیناً پریشان ہوتی ہوں گی، تو نماز کس طرح پڑھے؟ اب تو اس زمانے میں ایک سے ایک پیمپر آ چکے ہیں جی اور اس سے نجاست پھیلتی بھی نہیں ہے، جی اور جس وقت بچہ پیشاب وغیرہ کر دے تو اس کے کپڑوں کو الگ رکھیں، اور بہت کریں احتیاطاً تو 2 کپڑے رکھ لیں، جی وقت نماز اپنے کپڑوں کو بدل دیں، نماز صحیح ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ بول رہی ہوں چھتیس گڑھ سے. مسائل زندگی پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ تھائرائڈ کی کوئی دعا ہو تو آپ پلیز صلاح دیں. اللہ حافظ. یہ یقیناً جو امراض جو بیماریاں ہوتی ہیں تو ہمارے ناظرین ڈاکٹر سے ضرور رجوع فرماتے ہوں گے. اس کے باوجود اگر افاقہ نہیں ہوتا، خاص طور سے تھائرائڈ کے سلسلے میں کوئی دعا چاہتی ہیں. اور سب سے بہترین طریقہ بارہا یہاں سے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص 70 مرتبہ پانی پر دم کر کے روزانہ سورہ مبارک الحمد کو پڑھ دے اور پیتا رہے تو انشاءاللہ یہ بیماری اس کی برطرف ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. آغا ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جی، دہلی سے بول رہے ہیں. ہمارا نام محمد عاقل ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی خانہ کعبہ سے پہلے کی ہے اور یا خانہ کعبہ پہلے کا ہے، اور مسجد اقصی کتنے سال ہو گئے ہیں اس کو؟ یقیناً خانہ کعبہ بہت قدیم ہے. مسجد اقصی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ دونوں میں قدیم کون سی ہے؟ دیکھیے بخاری میں بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اس کے 40 سال کے بعد سے بیت المقدس کو بنایا تھا. لیکن جب طوفان نوح آیا تو یہ عمارت بھی منہدم ہو گئی اور وہ بھی منہدم ہو گئی. لیکن اس عمارت کو جناب ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا اور اس کو جناب داؤد اور سلیمان نے بنایا. لہٰذا دونوں کی عمر میں 40 سال کا فرق ہے. خانہ کعبہ 40 سال پہلے کا ہے اور بیت المقدس 40 سال بعد کا. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک مل جانے سے. اور میں مرزا فاطمہ پلانی ڈسٹرکٹ سے بول رہی ہوں. میرا دوسرا سوال یہ ہے مولانا صاحب آزاد بھائی کہ اگر چھوٹے حضرت کا نظر حاضری سے نظر ہو رہا ہے تو کیا عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں؟ ہمارے سسرال والوں کا کہنا ہے کہ چھوٹے حضرت کے نظر کا عورتیں نہیں کھا سکتی. یہ جواب دیں، ہم منتظر رہیں گے آپ کے جواب سے. خدا حافظ، امان اللہ. پہلے دور میں، اس دور میں کم ہو گیا ہے. یہ عام طور سے تھا کہ بیوی کی نظر مرد نہیں کھائیں جو کہ غیر سید ہوں، اور حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جو ہے عورتیں نہیں کھائیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے اگر وجہ اختلاف بن رہا ہو یہ عمل تو ہر شخص کو اپنے علاقے کے اعتبار پر عمل کرنا چاہیے. لیکن شریعت کے اعتبار سے نظر کے استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. گجرات سورت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گجرات سورت سے بات کر رہا ہوں. میری یہ پرابلم ہے کہ ہمارے گھر میں بہت تنگ دستی ہو چکی ہے اور جو ہے میرے والد صاحب کا جو کاروبار ٹھیک سے چل نہیں رہا ہے اور قرض سے قرض ہو رہا ہے. تو آپ کچھ ایسا دعا وظائف بتائیے کہ جس سے ہماری پریشانی دور ہو جائے. السلام علیکم. میں اس سے قبل والے ایپیسوڈ میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ پینڈیمک کے زمانے میں پوری دنیا میں اکنامکلی حالات لوگوں کے بہت خراب ہے. خاص طور سے مومنین اور ہمارے ناظرین کے کچھ فون آتے ہیں اور تذکرہ ہوتا ہے. بہت ہی کچھ لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہے معاشی. اس سلسلے میں بھائی کا بھی سوال ہے کہ کوئی دعا بتا دیجئے. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا. اس آیہ کریمہ کو اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ پڑھے تو مالی پریشانی اس کی برطرف ہو جائے گی. دوسری یہ ہے کہ ایک دعا کا فقرہ ہے. ام المومنین سے پیغمبر کی گفتگو ہوئی اور پیغمبر سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بہت قرض دار ہو گیا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ اے علی آپ اس ذکر کو پڑھتے رہیے. اگر سونے کے برابر بھی، پہاڑوں کے برابر بھی سونا کسی نے قرض لیا ہے تو وہ ادا ہو جائے گا. اللہم اغننی بحلالک عن حرامک بفضلک عمن سواک. اگر اس دعا کے فقرے کو کوئی شخص مسلسل پڑھتا رہے، اور بعض نے تو فرمایا ہے کہ اگر یہ پڑھے گا تو یا علم یا مال دونوں میں سے ایک تو اسے مل ہی جائے گا. تو جو لوگ مال کے لیے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ان کے مال کی فراوانی پیدا ہوگی، اضافہ ہو جائے گا. اور جیسا کہ آپ حضرات فرماتے ہیں مسلسل کہ سورہ واقعہ شب میں سونے سے پہلے پڑھا جائے. وہ آیت اللہ العظمی مرشی کہتے ہیں بین المغربین،
یعنی مغرب کے بعد اسے پڑھنا چاہیے. اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اسے 4 سورے ہیں، جو سورہ زاریات ہے، سورہ مزمل ہے، اور سورہ زاریات ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ طور ہے، اور سورہ انشراح ہے. اگر ان سوروں کو کوئی شخص پڑھتا ہو شب کے وقت تو اس کے روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. آگا اگلا سوال. میں پنجوانی بول رہی ہوں بمبئی سے. میرا سوال ہے کہ ایف ڈی میں پیسہ جو رکھتے ہیں اس کا انٹرسٹ آتا ہے نان مسلم بینک میں رکھتے ہیں، وہ پیسہ کیا ہم کسی غریب کو مدد کے لیے دے سکتے ہیں؟ ہم ہندوستانی بینکس میں جو پیسے رکھتے ہیں ایف ڈی وغیرہ میں، اس سلسلے میں جو منافع ملتا ہے تو اس سلسلے میں مراجع فرماتے ہیں کہ جائز ہے. اس کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کار خیر میں بھی دے سکتے ہیں، اسے ون میں بھیج دیں. اگر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جی، ون میں بھیج دیں تو بہت اچھا ہے، ان کا قرض ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں، میں کولکاتہ سے بول رہی ہوں، مٹیا برس سے. میرا نام گڑیا ہے. مجھے اپنا بھائی کے لیے کچھ پوچھنا تھا. جو ہم لوگ کو دیکھتا نہیں ہے، شادی کر کے الگ ہے، نہ پیسہ دیتا ہے نہ کچھ. بیوی جو بولتی ہے وہی سنتا ہے، ہم لوگ کو کوئی مطلب نہیں رہتا ہے. ایک بات تو صحیح ہے کہ بیوی جو بولتی ہے سنتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو اور والدین کو شاید اگر ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کی طرف رغبت نہیں کرتا. بہرحال صلہ رحم واجب ہے جی، اور ان کے بھائی کو چاہیے کہ اگر وہ اس دیکھ رہے ہیں ان کو تو جتنا ممکن ہو سکے والدین کی خدمت بھی کرنا چاہیے، بھائی بہن کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، اور بیوی کے حق کو بھی ادا کرنا چاہیے. یک طرفہ زندگی نہیں گزارنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ایک بچہ ہے تقریباً وہ 6 سال 3 مہینہ کا، اور وہ چل نہیں سکتا. کافی علاج کرایا. اس سے پہلے وہ شروعات میں چل رہا تھا، لیکن بعد میں چلنا بند کر دیا، اور اس کی ہائٹ بھی نہیں پڑتی. اتنا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی رپورٹ نہیں آ رہا. غلط. اس کے لیے کچھ دعا چاہتے ہیں. خدا حافظ. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ 6 سال کا بچہ جو چل رہا تھا اب چلنا ہی بند کر دیا، اور ہائٹ بھی نہیں بڑھ رہی ہے. علاج کرا رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کوئی دعا بتا دیجیے. تو ابھی میں نے کہا نا کہ انجیر کے اوپر 12 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کیا جائے، اسے کھلا دیا جائے. اور دوسری جگہ پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو مسلسل پڑھتا رہے، مثلا بیٹھ جائے ایک نشست میں اور 5 تسبیح 6 تسبیح پڑھ لے، اور اس کو پھر امام زمان کو ہدیہ کر دے یا کسی معصوم کو ہدیہ کر دے، تو ان کی دعاؤں میں یہ بچہ شامل ہو جائے گا اور شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. اگلا سوال. اتر پردیش احمد جی، یہ میرا سوال ہے، کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہمارے عالم ہیں شیعہ مسلک کے اور سنی مسلک کے، بہت اچھا ان کا حساب ہے کہ کیا بیٹھ کے کچھ یہ مسئلے کو حل کر لیں تاکہ اس سے قوم کو بہت فائدہ پہنچے؟ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور ہو سکتا ہے تو بتائیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شیعہ اور سنی علماء آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں. یہ پہلی بار ان سے سن رہا ہوں میں. لیکن جو مسائل ہیں، اختلافی مسائل ہیں، کیا ممکن ہے کہ اس کو بیٹھ کے حل کیا جا سکے؟ دیکھیے، وَأَغْرَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةِ، عداوتیں جو ہیں وہ ڈالی گئی ہیں. جی، جب ڈالی گئی ہیں تو جس وقت انسان سوچ کر کے اس کو حل کرنا چاہے گا، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھایا ہے. جی، لہذا جب اگر آدمی سوچنا چاہے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جی، لیکن مثلا قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اور قبلہ ایک ہے، جو ابھی سب ایک ہیں، کم سے کم وہ جو چیزیں ایک ہیں اس میں متحد رہیں، اور جو چیز اگر سلجھانا چاہیں تو یقیناً سلجھ جائے گی. اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. بس یہ ہے کہ انسان کو جب گلاس پہلے ہی سے بھرا ہوا ہے تو اس میں آپ کچھ بھی نہیں ڈال سکتے. لیکن جب خالی ہوگا تو پہلے تمام جانبداری سے انسان کو علیحدہ ہونا پڑے گا، پھر اس کے بعد سمجھنا چاہے گا تو سمجھ کر کے حل کر سکتا ہے بلا شبہ. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میرا نام کمال حیدر ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیسری کا جو چاند ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کیا کوئی نقصان ہے؟ نہیں دیکھنا چاہیے یا دیکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ میرا یہ سوال ہے. میرا سوال کا جواب کب دیں گے مجھے بتا دیجیے. تیسری کا جو چاند ہے آغا، خاص طور سے شعبان کی تیسری کا چاند میں ضرور دیکھتا ہوں. کیا اس میں کوئی
چاند بہرحال دعائیں ہیں اس کی، دعائے ہلال ہے جو وظائف الابرار میں بھی ہے، طفۃ العوام میں بھی ہے، مفاتیح میں بھی ہے، اور جو ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں اس کو ضرور رکھا ہے شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ نے۔ لہذا جب بھی چاند دیکھ لے تو وہ دعا جو امام زین العابدین علیہ السلام نے ایھا الداعب اس طرح سے جو امام نے شروع کیا ہے اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ مہینے کی ساری سعادتیں حاصل ہو جائیں گی۔ ایسا کچھ نہیں کہ تیسری کا چاند نہیں تیسری نہ تیرا کچھ نہیں ہے، سب بکواس ہے یہ جی۔ اب بہرحال خرافات ہے سب جی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی میں کٹک اڑیسہ سے بول رہی ہوں، اور میرا سوال ہے کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں، ڈائبٹیز تھائرائڈ وغیرہ ہے، دوا کھاتی ہوں، آپ کچھ مجھے دعا بتا دیجیے پلیز۔ اس زمانے میں ڈائبٹیز وغیرہ یہ جو امراض ہیں یہ کافی حد تک لوگوں میں ہیں، اب بچوں میں بھی ہو رہا ہوگا، یہ علاج بھی کرا رہی، کوئی دعا بھی بتا دیجیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو بی پی کے لیے بہت ہی مفید ہے، جس پر جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کا تجربہ ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اگر اس آیے کریمہ کی کوئی مسلسل تلاوت کرتا رہے، تلاوت سے مراد یہ کہ اس آیت کو کم سے کم ایک تسبیح پڑھ لے روزانہ، تو یقیناً نہ فقط یہی ہے کہ بی پی ختم ہو جائے گا، بلکہ بہت سی چیزیں اس کو وہ ملیں گی جو اس کے ذہن اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم سومن بول رہے ہیں، مجھے اپنی پسند سے شادی کرنی ہے، وہ کیسے ہو پائے گی؟ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہیں، کیسے ہو پائے گی؟ اب دیکھیے، اگر ان کی شادی نہیں ہوئی ہے تو والدین کی والد کی ذمہ داری ہے، دادا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی شادی کر لیں، اور اگر یہ اپنی پسند کی شادی چاہتی ہیں تو اپنی پسند کو اپنے والد اور اپنے دادا کو بتا دیں، اور اگر والد اور دادا نہیں ہیں تو پھر وہ معیار رکھیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے رکھا ہے کہ شادی ان لوگوں سے کرو جو دیندار ہوں، اور اگر ان کی شادی نہیں ہوئی ہے تو یہ اپنی پسند سے شادی اسی وقت کر سکتی ہیں جب والد ان کے اور دادا ان کے راضی ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا نام آسمہ ہے، ہریانہ فرید آباد سے بول رہی ہوں۔ میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے، جیل کی رہائی کے لیے کوئی دعا بتائیں، اور کاروبار کے لیے دعا بتائیں۔ اگر کوئی قید بغیر کسی گناہ کے قیدی ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ایسا، یا گناہ کیا بھی ہے ایسا بڑا گناہ نہیں ہے اور قید سے آزاد ہونا چاہتا ہے، تائب ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں، اور روزی کے لیے بھی۔ دیکھیے، زندان سے رہائی کے لیے دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 70,000 مرتبہ روزانہ اگر نہ صحیح تو اس فیگر کو پورا کرے، لا الہ الا اللہ، فقط لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی شخص اس ذکر کو کرے گا 70,000 مرتبہ، ظاہر ہے کہ ایک وقت میں تو نہیں ہو سکتا ہے، ایک دن میں بھی نہیں ہوگا، تو اس کو رہائی ملے گی۔ دوسرے جو تاکید کی گئی سورہ مبارکہ طور کی، سورہ مبارکہ طور کی اگر کوئی شخص تلاوت کرتا رہے مسلسل مکرر تو اسے رہائی ملے گی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر رزق کا مسئلہ ہے تو سورہ مبارکہ دہر کی ایک آیت ہے جس کو پڑھنا چاہیے، وقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا۔ بظاہر یہ 11ویں آیت ہے سورہ مبارکہ دہر، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ تو رزق کے لیے یہ بھی ہے، اور اس کے بعد سے وہی جو ذکر میں نے کہا ہے کہ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک بفضلک عمن سواک، یہ ذکر بھی۔ اور اگر کچھ بھی مشکل ہے، سب مشکل ہے، تو یا رازق یا رزاق اپنے نام کے عدد کے ساتھ یہ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں نوشین خان بول رہی ہوں۔ یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا امام حسین سے دعا مانگنا گناہ ہے یا پھر ثواب؟ اور میں دلی سے ہوں۔ ہم چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، مولا متقیان، امام حسن، امام حسین علیہ الصلاۃ، اور دیگر ائمہ سے اور حضرت عباس علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور دعاؤں کے آداب میں بتایا گیا ہے۔ عدۃ الداعی ہے کتاب بہت ہے، صحیفہ دعا اس کا نام ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ جب تم دعا کرو تو پہلے صلوات بھیج لو،
اور آخر میں بھی صلوات بھیجو، اور جس طرح کی دعا ہو اسی طرح کے اللہ کے اسماء اس وقت زبان پر جاری کرو. مثلا بیمار کی شفا کے لیے تو یا سلام یا شافی پڑھو. مثلا تم کمزور ہو گئے ہو تو یا قویو پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرو. اگر انسان جو ہے وہ رزق چاہتا ہے تو یا رزاقو کرے. اگر کسی کا لطف و کرم چاہتا ہے تو یا لطیفو یا رؤوفو کا ذکر کر کے پھر دعا مانگے. تو وسیلہ اہل بیت کو قرار دینا یہ اصلاً عین عبادت ہے. یہ حرام بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، یہ بدعت بھی نہیں ہے، بلکہ حکم خدا کے عین مطابق ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم سر، میں حیدر نگر بنگلور سے بول رہی ہوں. میری بہن کا نام صبیحہ ہے. اس کی شادی کا کچھ حل بتائیے. وہ بہت ہی ضدی ہے اور شادی کے لیے کبھی بھی بولیں گے تو شادی کرتی ہے. تھینک یو. کسی کی شادی کا حل کے سلسلے میں سوال کر رہی ہیں. دیکھیے شادی کے لیے معیار وہی رکھنا چاہیے جو اہل بیت نے رکھا ہے. اور لوگ عموماً شادی میں لڑکوں کو اس لیے اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں کہ اس کے پاس روزی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہم تم کو روزی دیں گے. لہٰذا یہ کبھی خیال نہ کرنا چاہیے کہ بھئی روزی نہیں ہے. شادی کریں، انشاءاللہ پروردگار عالم ہاتھی کو بھی دے رہا ہے، چونٹی کو بھی دے رہا ہے. جناب موسیٰ کے واقعے میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں جو ہمارے وقت میں اس وقت گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں وہ بھی اپنے ناظرین کو بتا دیتا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں ہم. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے، ہمارے وہاں ایک میڈ کام کرتی ہے پر وہ غیر مسلم ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اپنے گھر کا فطرہ زکوٰۃ جو بھی ہوتا ہے اس میں سے کیا اس کو دیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو وہ بہت ہیلپ فل ہے، بہت ہمارے کام آتی ہے. ہم سے جو بن پڑتا ہے ہم اپنے مہینے کے حساب سے یا جس طرح سے بھی ہو سکے اس کی مدد کرتے ہیں. پر فطرہ زکوٰۃ کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت تھوڑا بڑا اماؤنٹ ہم لوگ نکالتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی ضرورت مند کو ہی دیا جائے. پر اگر آپ کے سامنے اس کی ضرورتیں دکھتی ہے تو کیا اسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری بہن جو سوال کر رہی ہیں، ہمارے یہاں اگر کوئی غیر مسلم کام کر رہا ہے تو اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب کی مدد کرنی چاہیے بطور انسان، لیکن ہر آدمی کا الگ الگ حق ہے. مستحق کو اس کا حق دینا چاہیے. اگر صدقہ ہے تو نہیں دے سکتے ہیں، اگر صدقہ نہیں ہے بطور انسانیت مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم محترم مولانا صاحب اور عزیز جاوید بھائی اور عزیز عرفان عباس بھائی. میں مرزا ساجد بیگ بول رہا ہوں حیدرآباد سے. میرے دو سوالات تھے. ایک تو یہ کہ جو بال بڑھاتے ہیں تو شرعاً اس میں کیا حکم ہے کہ یہ کاندھوں تک رکھ سکتے ہیں یا میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ کمر تک بھی بال رکھتے ہیں، تو اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت بلال حبشی نے پہلی اذان کب دی اور حضرت بلال حبشی کو پہلی اذان کس نے سکھائی؟ ان دو سوالات کی وضاحت کیجیے. میں بہت شکر گزار اور آپ کا ممنون ہوں گا. اللہ سلامت رکھے. خدا حافظ. گیسو دراز رکھنا، بال بڑے رکھنا مرد کے لیے کیسا ہے؟ بھائی فرما رہے ہیں. بالوں کا بڑا رکھنا کوئی عیب نہیں رکھتا ہے، بس اتنا خیال لے کہ مسا کی جگہ کے اوپر اتنے لمبے بال نہ ہوں. مانگ وغیرہ نکال کے اس پر مسا ہو سکے. اور یوں کوئی مذاقہ نہیں ہے، بال بڑھائے جا سکتے ہیں. حضرت بلال کو اذان کس نے سکھائی اور پہلی اذان کب دیا؟ ظاہر ہے کہ نمازی مدینے میں واجب ہوئی ہے. جب نماز واجب ہوئی ہے، حکم نماز آیا ہے، تب پیغمبر اکرم نے سب کو نمازیں سکھائیں، سب کو اذانیں سکھائیں اور سب موجود تھے. سب سے پہلا معلم نماز اور اذان کا خود ذات پیغمبر اکرم ہے. کوئی دوسرا اس میں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. آپ نے جو سوال پوچھا تھا آغاز صاحب سے، جو کلر لگانے کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا، آغاز صاحب نے بولا تھا لیکن یہ مکروہ ہے. اس کا تھوڑا ڈیٹیل بتانا میرے کو چاہیے، کیوں میں تقریباً تو 4-5 علماء سے پوچھا تھا، وہ بولا لیکن اس کا ثواب بھی بہت زیادہ تھا. لگانا مکروہ حرام بالکل نہیں ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. یہ میری غیر حاضری میں سوال آیا تھا کہ حالت حیض میں خاتون حالت نجاست میں ہیئر کلر وغیرہ کر سکتی ہیں یا نہیں، تو انہوں نے کہا تھا مکروہ ہے. ابھی انہوں نے عام لفظوں میں لے لیا کہ عام طور سے یہ مکروہ ہے، تو ایسا کچھ ہے کیا؟
نہیں، چونکہ مہندی میں ٹھنڈک ہوتی ہے جی، اور جس وقت عورت اس کیفیت میں ہوتی ہے وہ حرارت کا دور ہوتا ہے، جی، اس لیے طب کے اعتبار سے معصومین نے منع کیا ہے کہ اس کیفیت میں مہندی نہیں لگا سکتے ہیں۔ جی، اور اب آج کل کے تو بھائی ہم نہیں جانتے جی، کلر میں کیا کیا ملا ہوا ہے، جی، اگر اس کا استعمال کرنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ مہندی کے لیے حکم ہے۔ جی، جس کسی نے بھی جواب دیا تھا وہ صحیح جواب دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، ہمارا سوال یہ ہے کہ سب کہتے ہیں کہ اپنا پڑوس والوں سے اور اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک رکھیں، وہ چاہے بہن ہو یا بھائی ہو یا باپ ہو، مگر اگر وہ لوگ ہی نہ صحیح رکھنا چاہیں تو اس میں ہم کیا کریں؟ اور ہم اپنے طرف سے کوئی ایسا کچھ کرتے غلط بھی نہیں کرتے یا کوئی بد کلامی جو کسی کو غلط لگے، پھر بھی لوگ ناراض رہتے ہیں، ایسا اس کا ہم کو جواب چاہیے۔ ہم تعلقات اچھے رکھتے ہیں، اپنا کسی طرح سے دل نہیں دکھاتے ہیں، اس کے باوجود لوگ ہم سے صحیح تعلقات نہیں رکھتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر ورد چاہیے تو ورد بھی بتا سکتا ہوں، اور اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ تعلقات تو بس ٹھیک ہے، عید بقرعید میں چلے جائیں جب تک کہ وہ لوگ توہین نہ کر رہے ہوں۔ جی، ہاں، نہ ملنا اور چیز ہے، توہین کرنا یہ حرام ہے۔ جی، اگر ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا ہے تو جس حد تک یہ مل رہے ہیں ملتے رہیں، مہینے میں 2 مہینے پر ایک ٹیلی فون کر لیں، ایک احوال پرسی کر لیں، اگر قریب ہیں تو جائیں اور جا کر کے 1 منٹ 2 منٹ جا کر کے سب کی خیریت لے کے واپس چلے آئیں۔ اپنی طرف سے کرتے رہیں، ادھر سے اگر کوئی بے رخی ہو رہی ہو یا ان کی توہین ہو رہی ہو تب وہاں پر حکم ہے کہ الکبر مع المتکبر عبادہ۔ جی، اب انہیں نہیں جانا چاہیے، جی، اور جب تک یہ کیفیت نہیں ہے تو ملنا جلنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ سوالوں کا سفر جاری، فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا آپ سب کو السلام علیکم، آپ سب خیریت سے ہو گے انشاءاللہ، آپ کی دلی مرادیں پوری کرے اللہ۔ میرا یہ سوال ہے، میں پونا سے بول رہی ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ بولتے ہیں کہ قرآن تم پڑھ سکتے ہیں، الفاظ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے پاک نہیں رہیں گے تو، اور وہ پڑھ سکتے مطلب قرآن پڑھ سکتے آپ اور نماز نہیں پڑھ سکتے، اور نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہم قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے نا، پھر ہم قرآن کیسا پکڑیں گے ہاتھ میں، ہم قرآن کیسا ہاتھ میں لیں گے؟ اس میں تو بہت سارے دعائیں اور بہت سارے سورے، اور وہ تو خود نازل ہوئے لا قرآن، ٹھیک ہے، اس کو تو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا مولانا کہ ایسا کیسا، مطلب جب نماز کو روک سکے اللہ نے نماز کو روک دے دیے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے 7 دن جو بھی ہے عورت ذات، اور تم قرآن پڑھ سکتے، تو یہ بالکل میرے نہ سمجھ کے باہر ہے، میرے کو اس کا نا پورا بتاؤ کیوں ایسا، میرے کچھ سمجھ کے باہر ہے، اس کے لیے میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی کہ میں کیا پوچھ رہی ہوں آپ کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بولے اس ٹائم کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تم قرآن پڑھ سکتے، قرآن کے حروف کو نہیں ہاتھ لگا سکتے، پر پوری قرآن کے اندر ہی پوری آیات ہے، تو پھر ہم ہاتھ کیسا لگائیں گے اس کو؟ اس کا آپ میرے کو مہربانی کر کے جواب دیجیے گا۔ سب کو السلام علیکم، خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جو سوال میں جو ہے وہ کنفیوز ہو رہی ہیں کہ حالت نجاست میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو قرآن مجید کے سلسلے میں بھی سوال ہے، ان کا جو 2 سوال ہیں، کیا جواب ہے؟ صرف مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنا اور چھونا یہ 2 الگ الگ چیز ہے۔ جی، قرآن کو چھو سکتی ہے، حروف قرآن پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اور کسی بھی جگہ کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکم خدا یہی ہے، حکم پیغمبر یہی ہے کہ تم پڑھ سکتے ہو، اور جو سورہ واجب ہے اس کو نہیں پڑھنا، ورنہ یوں قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، صلوات پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام، میں سسٹر بول رہی ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ تسبیح 4 پڑھنے سے پہلے کیا بسم اللہ کہنی چاہیے؟ اچھا، خدا حافظ۔ یہ سسٹر کا سوال ہے کہ تسبیحات 4 پڑھنے سے پہلے کیا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دیا، بس یہ ذکر کافی ہے، بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال کیا دیکھتے ہیں؟ ہر دن صبح میں کیا دعا کرنا چاہیے رزق کے لیے؟ رزق کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے روز؟
اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعوتي من غير رد واعوذ بك من فضيحة الفقر والدين بحق الحسن والحسين علیہ الصلوۃ والسلام. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں ممبئی سے بول رہی ہوں. میرا سوال آگا سے یہ ہے کہ میری ممی کو برین کا اٹیک آتا ہے، ان کو برین ایپیلیپسی کی بیماری ہے اور 5 سال سے قریباً. آپ پلیز مجھے ان کی شفا کے لیے کوئی دعا عمل کچھ بتائیے جس سے میری ممی شفا یافتہ ہو جائے، اور سبھی کے لیے آپ دعا ضرور کریے گا. جزاک اللہ، خدا حافظ. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو تمام مومن و مومنات جو امراض میں مبتلا ہیں شفا کلی عطا فرمائے. یہ ان کے دماغ، ان کی والدہ کے دماغ میں کوئی بیماری ہے، اس سلسلے میں کوئی دعا چاہتی ہیں. دیکھیے، مشکلات کے لیے چوتھے امام سے جب کسی نے سوال کیا تھا تو خود حضرت نے بھی فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، یا من تحل بہ عقد المکارہ، اور یہ مفاتیح میں بھی ہے دعا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا صحیفہ کاملہ میں بھی ہے. اور اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں تو اس کا ویڈیو بھی ہے شاید. اگر ویڈیو ہے تو بہت اچھا ہے. اور چھوٹی سی دعا ہے، بہت بڑی دعا نہیں ہے، صفحے 1.5 صفحے میں، بلکہ اس سے بھی کم میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. لہذا اس دعا کو ضرور پڑھیں، بلکہ فقط بیماری میں نہیں بلکہ اس دور میں ہر بندے مومن کو چاہیے کہ چوتھے امام کی دعا کو ضرور پڑھے. انشاءاللہ ہر کے گھر میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، تو یہ دعا اکسیر کا کام کرتی ہے اور تیر بہدف کام کرتی ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں جھارکھنڈ سے پلامو ڈسٹرکٹ سے بول رہی ہوں، مرزا فاطمہ. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب اور جاوید بھائی کہ کیا ہم اگر نظر کا کھائیں اور منہ ہمارا جھوٹا ہے تو کیا ہم نظر کا پھر ہمیں نظر دینا ہے تو ایسے ہی اسی منہ سے بغیر کلی کیے نظر کا دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر خدا حافظ. میرے سوال کا جواب دے. منہ جھوٹا ہونا تو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جو بھی کھا رہے ہوں گے حلال رزق کھا رہے ہوں گے، پاکیزہ غذا، تو کیا نظر دینے سے پہلے کلی کرنا ضروری ہے؟ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے، نظفوا طرق القرآن، قرآن کے راستوں کو پاکیزہ بناؤ. لہذا جس وقت انسان سوروں کو پڑھ رہا ہے، الحمد پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ پڑھ کے نظر کر رہا، تو بہتر یہی ہے کہ وہ کلی کر لے، اور اگر اور اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہے تو باوضو ہو جائے. انشاءاللہ تعالی خدا قبول کرے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، آپ کی خدمت میں ایک سوال اور ہے کہ قبر میں ولایت مولائے کائنات کا سوال غدیر کے پہلے سے ہے یا پھر اعلان غدیر کے بعد؟ ایک ذاکر صاحب نے مجلس میں پڑھا، جو غدیر کے پہلے امت اس دنیا سے چلے گئی ان سے سوال ولایت نہیں ہوگا، یہ سوال غدیر کے بعد والی امت سے ہے ولایت کا سوال. جواب عنایت فرمائے. شکریہ، خدا حافظ. ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال جو قبر میں ہوگا وہ اعلان غدیر کے بعد کے مرحومین کے لیے یا پہلے والوں کے لیے بھی ہے؟ آدم سے لے کر کے خاتم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب نے ام المومنین کا تعارف کرایا ہے. اسی لیے قسیم النار والجنہ پیغمبر کی حدیث ہے، اور یہ بات قرآن مجید نے سورہ مبارک قصص میں بظاہر فرمایا ہے کہ جب وہ ساحر ایمان لائے تو انہوں نے کہا آمنت برب العالمین. کافی تھا اتنا کہہ دینا، لیکن قرآن فرماتا آمنت برب العالمین، اس کے بعد فرماتا آمنت برب موسیٰ و ہارون. معلوم ہوا وسیع کا اقرار بھی ضروری ہے. لہٰذا قبر میں وسیع کا بھی اقرار ہوگا. اور روز اول پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں اپنی وصایت اور اپنی جانشینی کا اعلان کر دیا تھا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ایک بات اس میں اضافہ اور کر دوں کہ یہ تلقین کا جو ذکر آیا ہے یہ بعد میں آئے، جیسے نماز بعد میں واجب ہوئی ہے اسی طرح حکم تلقین بھی بعد میں آیا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ بہت ہی مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.